تو اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. اب معذوری سے کیا ہوتا ہے؟ نظام خراب ہوتا ہے، آپ کے جسم کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ چل نہیں سکتے، آپ لوگ آگے بڑھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ کون سا نظام ہے؟ نظام کے ساتھ ساتھ امیج بھی خراب ہوتی ہے. جب ایک ڈسیبل انسان کسی سلامت انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ چل سکتا ہے، تو دیکھ کر وہ اس کا امیج ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، وہ مان ٹوٹ جاتا ہے کہ یار میں تو چل نہیں سکتا. وہ شکایت کرتا ہے. فنکشنز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اپنے ڈسیبلٹی کی چیز کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مینٹل کے اوپر بھی ورک کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ٹیکنالوجی نے اتنا ورک کیا ہے کہ اب تو میرے خیال میں ڈسیبل انسان بھی چل سکتا ہے. لیکن ہماری معاشرے میں اتنی زیادہ یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو وہ چیز نہیں دیکھتے اور وہ چیز نہیں دیتے، اور ہم فوراً شکایت کی طرف جاتے ہیں. ایک ڈسیبل انسان کو فریش رہنا چاہیے. فریش ہر انسان کو رہنا چاہیے. اب میں مثال دوں اپنی، لوگ مجھے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، میں ٹھیک ہوں، میں سلامت ہوں، میں ڈسیبل نہیں ہوں، بٹ لوگ میری آواز سے اکثر یہ جج کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی گرج کے بولتی ہے، یہ ایسے بہت ایکٹیولی بولتی ہے، بہت ایسے بولتی ہے، ویسے بولتی ہے، کچھ تنقید بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آواز لوگوں کو پہنچائی، میں نے اچھی بات پہنچائی. اب لوگوں نے اس کو تنقید میں لیا، لوگوں نے اس کو پازیٹیو لیا، لوگوں نے نیگیٹو لیا، یہ لوگوں نے لیا، میں نے نہیں لیا. تو اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی، جو انسان اپنے آپ کو خود نیگیٹو بنائے گا نا، اس کی زندگی ٹوٹلی نیگیٹو ہوگی. یہاں پہ بات کریں گے کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، جس کا کافی زیادہ میں نے ڈسکس کر چکی ہوں، اور ابھی میں نے اسپیسز میں بھی کیا تھا، اور یہاں پہ بھی وہی بات کروں گی کہ کانشیس مائنڈ جو ہم جانتے ہیں اور اپنے آپ کو خود 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں کہ میں بہت پیاری ہوں، میں بہت پیاری ہوں، میں بہت پیاری ہوں. تو جو ہم رات کو جب سوتے ہیں تو وہ جو بہت پیاری ہوں وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں جاتا ہے. پھر انکانشیس مائنڈ ہمیں وہ آئینے دکھاتا ہے جس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم بہت پیاری ہو. اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈسیبل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، دین ہمارا کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ میں جا کر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ہمیں وہ حالات اور واقعات بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہمارا انکانشیس مائنڈ محتاج ہوتا ہے ہمارے کانشیس کا، ہماری سوچ کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی پہ وہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسیبل انسان کو ہمیشہ فریش رہنا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے، سچویشن کو قبول کرنا چاہیے، قابل دوستی، اپنی پرسنالٹی کو ایسے بناؤ کہ لوگ تمہیں ہاتھ بڑھائیں دوستی کے لیے، نہ کہ ہمدردی اور تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. ایموشنلی وہ ٹوٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو. جو ڈسیبل انسان ہے سب سے پہلے جو ٹوٹتے ہیں وہ ایموشنلی ہی ٹوٹتے ہیں. زمانہ کسی کے لیے نہیں رکتا، چلتا رہتا ہے. یہ آپ نے ورڈ ہمیشہ سنا ہوگا، اور ٹو بی آنیسٹ یہ سچ ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے یا آپ کے آفس میں کسی کی ڈیتھ ہوئی اور وہ کمپنی بند ہو گئی ہو؟ نہیں ہوا. کمپنی تو چلتی رہی. وہ آدمی چلا گیا، وہ کمپنی چلتی رہی، اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا. تو اور اکثر آپ نے اپنی مدر سے سنا ہوگا، بیٹا اپنا خیال رکھا کرو، جان ہے تو جہان ہے. وہ ان کا کہنے کا بھی یہی پرپس ہے کہ بیٹا تم ٹھیک ہوگے دین دنیا کی ساری چیزیں تم دیکھ سکو گے. ادروائز اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ چیزیں تو ختم ہی ہو جانی ہیں، پھر تو تم کچھ بھی نہیں دیکھ سکو گے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو خود ایکسیپٹ کریں، اور زمانہ آپ کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، زمانہ آپ کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زمانہ آپ کو چیزوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود روکتے ہو کہ آپ نہیں کر سکتے. دین وین یو آر گیو یور میسج کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، دین یو کانٹ بی ڈو اینی تھنگ. وین یو سے اٹ سیلف یو کین ڈو ایوری تھنگ، دین یو آٹومیٹکلی ڈو ایوری تھنگ. سو اپنے آپ کو اس چیز کا میسج دو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو. کوئی بات نہیں اگر ٹانگیں نہیں، کوئی بات نہیں آپ کے اگر ہاتھ نہیں، آپ کے پاس زبان ہے، اپنی آواز بنو. اگر آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرو، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو وہ ایسا کام کرو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے میں یہ ویک پوائنٹ تھے، میں نے ان کو اس طرح سے پالش کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے تو بہت سی چیزیں دی ہیں بدلے میں. آپ کو ورک کرنا چاہیے، آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا چاہیے. اپنی امیج برقرار کرنے کے لیے بہت سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نو ڈاؤٹ. کہتے ہیں کہ سونا بننے کے لیے بھی آپ کو جلنا پڑتا ہے، اسی طرح جنت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو مرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ کو کبھی بھی کچی چھلی نہیں پسند ہوگی جب تک وہ چھلی پکا کر نہیں کھاؤ گے. کچی روٹی کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی جب تک وہ روٹی پکے گی نہیں. کچا سالن کسی کو بھی نہیں پسند ہوگا جب تک وہ ہانڈی میں پکے گا نہیں. اسی طرح ایک انسان کو بھی کامیابی تب تک نہیں ملتی جب تک وہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ قیمت ادا نہ کر سکے. قدرت آپ سے قیمت ضرور وصول کرتی ہے، تبھی آپ کو آگے لے کر چلتی ہے. اچھا، نہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ اسپائنل کارڈ کا